سوال اٹھانے والوں کا دن ہے، فقیروں کا دن ہے، اللہ کے ولیوں کا دن ہے۔ تو جمعرات کو آپ نے ہر جمعرات کو تو یہ کانسیپٹ اب میں سوچتی ہوں کہ آج اسی بات پہ مجھے ایک دم یہ کلک ہوا ہے کہ واقعی تب جمعرات کے علاوہ کبھی فقیر نہیں آتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساتھیہ سہیل، آپ کی دوست۔ وہ کہتے ہیں نام تو سنا ہوگا، اب وہ والا دل چاہتا ہے وہ شاہ رخ خان کی طرح کہنے کو، نام بار بار بتا بتا کے۔ اچھا جی، آپ نے جمعرات کے دن کے حوالے سے تو بہت سی باتیں سنی ہوں گی۔ کوئی کہتا ہے یہ فقیروں کا دن ہے، کوئی کہتا ہے یہ بزرگوں کا دن ہے، کوئی کہتا ہے یہ بڑا ولیوں اولیاء اور خدا کے بندوں کا دن ہے۔ ہر دن کی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں کوئی بھی دن نہ اللہ نہ کرے برا ہے۔ جیسے ہمارا ہم کیونکہ بہت لمبا عرصہ ہم ہندو اور کلچر کے ساتھ ہندوستان میں رہے ہیں، اور ہم نے منگل کو برا بنا لیا، ہم نے ہفتے کو ڈکلیئر کر دیا یہ مبارک دن نہیں ہے، بدھ کام سدھ، اور ہم نے اس طرح کی چیزیں ڈکلیئر کر دی، جبکہ اللہ کا بنایا ہوا ہر دن ایکول اہمیت کا حامل ہے، مبارک ہے، اور اللہ نے اس کو انسانوں کی بھلائی اور اچھائی کے لیے بنایا ہے۔ اگر ان 7 دنوں میں سے کسی دن کو فوقیت حاصل ہے تو وہ دن جمعے کا دن، کیونکہ جو دنوں کا سردار ہے، بہت مبارک دن مانا جاتا ہے اور جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے۔ لیکن جمعرات کا دن بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ صوفیہ، انبیاء، فقیروں سے منسلک ہے۔ اب مجھے تو بچپن سے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں جب فقیروں کی آواز آتی تھی نا، وہ مانگنے کے لیے آتے تھے کہ جی جمعرات کا دن ہے، تو فقیر صرف جمعرات کو آیا کرتے تھے۔ مجھے جو اپنا بچپن یاد ہے، اب آج کا تو خیر فقیر ہر آپ کو اشارے پہ ملیں گے، ہر طریقے سے ملیں گے، کوئی دن نہیں، کوئی ٹائم نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ لیکن پہلے ایک یہ کلچر تھا کہ مانگنے کا دن ایک مختص تھا پورے ہفتے میں، اور وہ جمعرات کا دن مانگا جاتا تھا۔ اور یہ کیا مانگا جاتا تھا کہ یہ جمعرات ہے، فقیروں کا دن ہے، اس لیے صدقہ خیرات کریں اور فقیروں کو دیں، اور جو فقیر آپ کے دروازے پہ آئے اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ تو یہ کانسیپٹ اب میں سوچتی ہوں کہ آج اسی بات پہ مجھے ایک دم یہ کلک ہوا ہے کہ واقعی تب جمعرات کے علاوہ کبھی فقیر نہیں آتا تھا، اور ہمیں سم ٹائم دن یاد نہ ہو تو فقیر کی آواز اور نعرے سے پتہ چل جاتا تھا آج تو جمعرات ہے، اس لیے فقیر آئے ہیں۔ تو لوگ اہتمام کر کے نا انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، کوئی پیسہ، کوئی راشن، کچھ نہیں ہونا۔ تو جو میں نے دیکھا ہمیشہ، اگر ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہوتے، کبھی آپ کے پاس کیش نہیں ہوتا، تو ہمیشہ ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے جاؤ بیٹا تھوڑا سا آٹا نکال کے دے آؤ، یا چینی دے آؤ، یا کچھ روٹی بنی ہے روٹی میں سالن رکھ کے دے آؤ، کہ کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجو۔ آج جمعرات کا دن ہے، وہ تمہارے دروازے پہ آیا مانگنے کے لیے۔ اور ہمارے یہاں کئی بزرگ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے دروازے پہ جو آیا ہے، کیا پتا اللہ کی کوئی خاص مخلوق ہو، اللہ کو کوئی بارش بزرگ ہو جو فقیر کی صورت میں تمہارے دروازے پہ آ کے مانگ رہا ہے، اور وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہو کہ تم اپنے دروازے پہ آئے ہوئے فقیر کو یا سوالی کو، فقیر مطلب جو سوال کرتا ہو، سوالی کو خالی ہاتھ بیچتے ہو کہ نہیں۔ اور مجھے ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کی بہت خوبصورت بات، ایک بار وہ اپنے ایک دوست کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بی بی آئیں اور اس نے کہا جی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، میں آپ کی رائٹنگ پڑھتی ہوں، یہ وہ برقع پہنا ہوا تھا انہوں نے۔ تو انہوں نے آ کے کچھ تقاضا کیا کہ میرے حالات بہت برے ہیں اور یہ وہ، مجھے تھوڑی مدد چاہیے، پیسے چاہیے۔ تو انہوں نے وہ پیسے، اس کو جانتے نہیں تھے، ایسے بس پیسے دے دیے اس کو، اور وہ پیسے لے کے چلی گئی شکریہ ادا کر کے۔ جو ساتھ دوست تھے انہوں نے کہا آپ اس کو جانتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یہ پہلے کبھی آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ دیکھا تو یہ آپ نے اس نے پیسے مانگے، بہانہ بنایا، اور آپ نے مان لیا اور اس کو پیسے دے دیے، تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ حقدار تھی بھی کہ نہیں تھی؟ انہوں نے بڑا مسکرا کے کہا کہ ایک تو جو میں نے دیا اللہ کے دیے میں سے دیا، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، تمہارا کیا خیال ہے جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں، کیا ہم اس کے حقدار ہیں؟ کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں جو ہمیں عزت اور پیسہ مل رہا ہے؟ تو اللہ جب ہمیں یہ دیکھ کر نہیں دیتا
تو ہم اللہ کے بندوں کو دیتے ہوئے یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ ہم کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ یہ ڈیزرونگ ہے کہ نہیں؟ اس کا کتنی اس کی ضرورت ہے، اس کے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے ناپنے کا۔ وہ رب کا اور اس کا معاملہ ہے، اس نے آپ کے آگے رب کے نام پہ درخواست کی ہے، تو آپ نے اس اللہ کے نام پہ جس نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ نے اس کو اس سوال کا جواب دینا ہے، اس کو اپنے رب کے دیے میں سے دینا ہے۔ آپ کی یا میری ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں۔ دینے والی ذات صرف میرے اللہ بزرگ و برتر کی ہے جو دیتا ہے۔ تو آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، کیونکہ جمعرات کے دن کے متعلق ہے، جمعرات سے متعلق ہے خاص طور پہ، تو اس لیے یہ جمعرات جو ہے یہ رحمتوں برکتوں مانگنے کا دن ہے۔ مانگنے کا دن کہہ رہی ہوں نا، تو سب سے بڑا کون ہے جس سے ہم مانگیں تو سب دیتا ہے، اور بڑا دریغ دیتا ہے۔ ہماری اوقات، ہمارے اعمال نامہ جانتے ہوئے بھی، ہماری بدکاریاں، بدعمالیاں، ہمارے جھوٹ، ہمارے ریاکاری، سب کچھ جانتے بوجھتے، اور وہ پھر بھی کبھی ہمیں اپنی درگاہ سے واپس نہیں بھیجتا، وہ کبھی ہمیں منع نہیں کرتا۔ اچھا ہم تو چلیں کلمہ گو ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، لیکن ہم اس کی ذات کی تو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہمارا ایک رب ہے جو سب کائنات کا مالک ہے، لیکن وہ بھی ایسے لوگ ہیں جو کلمہ گو نہیں ہیں، اللہ کی ذات سے انکاری ہیں، اس کی وحدانیت سے انکاری ہیں، لیکن اللہ تو ان کو بھی دیتا ہے۔ وہ جب مانگتے ہیں وہ کسی نام سے بھی کسی کو پکار کے مانگے، لیکن میرے مالک کو تو پتا ہے نا کہ دینے والا تو صرف میں ہی ہوں۔ یہ تو نادان ہے پر ہے تو مخلوق میری ہی نا، میرے علاوہ کس نے دینا ہے ان کو؟ چلو جو ان کا گمان ہے یہ سمجھتے ہیں یہ پتھر ان کو دے رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ سورج ان کو دے رہا ہے، یہ روشنی ان کو دے رہی ہے، کوئی کسی کو سوائے رب کے کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو اپنے رب سے مانگنے کے اللہ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حیات مبارکہ میں اور قرآن پاک میں اور بہت ساری دوائیں، بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس کو ہم سہارا بنا کے، جس کو ہم ذریعہ بنا کے اپنے رب سے اپنے لیے فریاد کرتے ہیں، مانگتے ہیں، جس میں آج جو میں آپ کو طریقہ کار بتانے لگی ہوں، اذان۔ اذان وہ خوبصورت اللہ کا بلاوا جو 5 وقت ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، اور ہم سم ٹائم زندگی کے کام میں ایسے مصروف ہوتے ہیں، ہم نے کبھی بیٹھ کر سنتے نہیں ہیں، جبکہ حکم ہے کہ جب اذان سنیں تو خاموشی سے بیٹھ جائیں، اذان سنیں ساتھ ساتھ اس کا جواب دیں، اور جب اذان ختم ہو تو دعا کریں۔ وہ دعا کرنے کا وہ بہترین ٹائم ہے۔ اور جمعرات چونکہ مانگنے کا دن ہے، سوال اٹھانے والوں کا دن ہے، فقیروں کا دن ہے، اللہ کے ولیوں کا دن ہے، تو جمعرات کو آپ نے ہر جمعرات کو یہ اپنا وتیرہ بنا لیجئے۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ، وہ معاشی مسائل ہے، جسمانی مسائل ہے، روحانی مسائل ہے، رشتہ دار ہے، اولاد نہیں ہے تو نافرمان بردار ہے، اللہ نہ کرے، بیمار ہے، شفائے کاملہ چاہیے، زندگی کے کوئی ایمز ہیں، اس کو کامیابی چاہیے، تعلیم کا ہے، ڈگری لینی ہے، اچھی شادی چاہیے، شادی کامیاب نہیں چل رہی، مسائل چل رہے ہیں، ان کا حل چاہیے، مطلب زندگی کے ہر مسئلہ جو ہو سکتا ہے نا آپ کے ساتھ، آپ نے آپ کی زندگی میں جو آپ پہ گزر رہا ہے اور اس سے آپ نجات چاہتے ہیں، آپ اس کا تصور کریں کہ آپ پاک پروردگار جمعرات کی 5 اذانیں آپ نے سننی ہیں۔ فجر کی اذان تو ویسے ہی بہت ہی حسین خوبصورت ہوتی ہے، کہ جس میں واحد وہ اذان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بے شک نماز نیند سے بہتر ہے، کہ اپنی نیند کو خلل کر کے اس ٹائم نماز میں اٹھنا تمہارے رب کو بڑا پسند ہے، جو اس کے عشق میں، پیار میں اپنا گرم بستر یا ٹھنڈا کمرہ یا گرم بستر چھوڑ کر جب تم اس رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھتے ہو تو وہ اس کا سب سے پسندیدہ ٹائم ہے۔ اذان سنیے، اس کا جواب دیجئے، پھر اول و آخر درود پاک پڑھ کر 70 بار یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، جو اللہ کا اسم ہے مبارک ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ کو جو اس کی صفتوں کے ساتھ پکارتے ہو تو اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، پیارے پیارے ناموں سے، پیارے پیاری صفتوں سے، اور اللہ کی جو صفت بیان کرتے ہیں، جب اس سے وہی ہم اس صفت کے مطلب ہمیں اس کا اکرام چاہیے، ہمیں اس کی توجہ چاہیے، اس کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے جیسے دل سے پکارتے ہیں نا،
آپ نے ویسے پکانا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، سارے جلال والے، نوازنے والے، کرم فرمانے والے، کرم فرما دے، میری یہ تکلیف رفع فرما دے، میرا یہ مشکل وقت دور فرما دے۔ 70 بار آپ یہ پڑھ کر اس جمعرات کے دن 5 نمازوں کے بعد آپ نے جواب دینے کے بعد یہ 70 بار پڑھ کر اپنے تمام مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے اور پھر نماز ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ فقیروں کا دن ہے، فقیر بن کر اپنے رب العزت سے مانگیے، بے شمار دے گا۔ سدا خوش رہیں۔